دوسری بات جو عرض کرنا ہے، آج تو خانقاہ جانے کا نظام ملتوی ہو گیا، آئندہ ہفتوں میں آپ جائیں گے۔ خانقاہ کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اکابر کی تشریف آوری تو ہوتی ہے، ادارہ ان کی حقیقی سرپرستی چاہتا ہے، اپنی خود سپردگی کیے ہوئے ہے، حوالے ہو کر چلتا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سفر کا مجاہدہ ہم کریں، شیخ نہ کریں۔ وہ تو پہلے سے ہی مجاہدہ کر رہے ہیں، 80 سال کی عمر میں کر رہے ہیں، کہاں کہاں مارے مارے پھر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعوت پر جا رہے ہیں۔ ہم مجاہدہ کریں گے سفر کا۔ دوسری بات، خانقاہی نظام میں حاضری کی وجہ ہوتی ہے کہ انفرادی اعمال کی تکمیل بھی ہو، بہتری بھی ہو، اضافہ بھی ہو۔ تسبیحات نہیں ہوتے تھے، اوابین نہیں ہو رہی تھی، خانقاہ گئے اور مکمل کیا۔ انفرادی اعمال کی تکمیل، اور دوسرا مقصد بہتری۔ یہاں پر اتنے یکسو نہیں تھے، وہاں کے ماحول میں یکسو ہو گئے۔ یہاں تہجد کے صرف 6 رکعات پڑھے تھے، وہاں گئے تو 2 رکعات اور پڑھ لیے۔ تہجد ہی پڑھتا تھا، تحیۃ الوضو بھی پڑھا، تحیۃ المسجد بھی پڑھا، صلاۃ التوبہ بھی پڑھا۔ تو انفرادی اعمال میں تکمیل بھی آ جائے، بہتری تحسین بھی آ جائے، اور اضافہ بھی ہو جائے۔ دوسری وجہ ہے دل کی طرف توجہ۔ تدریس میں ہے، تحریک میں ہے، اسفار میں ہے، آدمی اپنے دل کے حال کا جائزہ لے نہیں پاتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے تو اپنے باطن میں جھانکنے کی توفیق ہوتی ہے۔ نفس جو مکاریاں کر رہا ہے، شیطان جو وسوسے ڈال رہا ہے، گناہ کے جو جذبات پنپ رہے ہیں، نیکی کے جو ارادے مزمحل ہو رہے ہیں، محبت الہی میں جو کمی آ رہی ہے، سنت کی اتباع میں جو کوتاہی ہو رہی ہے، اپنے دل کی طرف توجہ، یہ حاضری کا دوسرا مقصود ہے۔ تیسرا مقصود ہے تبتل، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کٹ جائیے، دنیا سے ہٹ جائیے آپ۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، دل کو خالی کر دیجئے۔ فرغت فانصب، جیسے برتن خالی ہو جاتا ہے، وہاں پر جا کر بھی آدمی تعلقات نہ بنائے۔ مخلوق سے تعلق بھی جبھی کمال ہے جبکہ خالق سے تعلق میں اضافہ ہو۔ دعا کرتے ہوئے جانا چاہیے۔ اتنا لمبا سفر کر کے جاتا ہے آدمی، 1 گھنٹے کا، غافل بن کر جاتا ہے، رسم کی تکمیل کے لیے جاتا ہے، انتظام کے دباؤ میں ڈالتا ہے، اپنی عیوب کا استحضار کرتے ہوئے۔ شیخ کے پاس بیٹھا ہے، پوچھنے کے لیے کچھ نہیں، سنانے کے لیے کچھ نہیں، اپنی عیوب کا استحضار، اپنے محاسن کی تکمیل۔ شکر کے بہت سے درجات ہیں، میں شکر کے کس درجے پر ہوں؟ موت کے یاد کرنے کے بہت سے مراتب ہیں۔ جنازے کو دیکھ کر موت یاد کرنا، سال میں کبھی یاد کرنا، مہینے میں کبھی یاد کرنا، ہفتے میں کبھی یاد کرنا، اور موت کے یاد کرنے کا اعلیٰ مقام کہ ایک طرف سلام پھیر دوں تو دوسری طرف کی امید نہیں ہوتی، لقمہ اٹھا لو تو دوسرے لقمے کی امید نہیں ہوتی۔ ذکر موت میں بھی آقا کا کمال ہے، انفاق میں کمال، خرچ کرنے کا جذبہ کتنا ہے، دنیا سے بے رغبتی کتنی بڑی۔
آخرت کی فکر میں کتنا اضافہ ہوا، ذکر کرنے کو جی کتنا چاہتا ہے۔ حضرت مولانا شفیع الدین صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا گھر بلڈنگ کا آخری منزلہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں اچھا ویو آ جاتا ہے، پینٹ ہاؤس مل جاتا ہے، کھلی فضا ملتی ہے۔ حضرت فرمانے لگے مجھے اچھا گھر مل گیا، تہجد میں چھت پہ چلے جاتا ہوں، چاندنی رات میں لمبی دعائیں کرتا ہوں، بہت دل لگتا ہے آدمی کو جب کھلے آسمان کے نیچے آدمی عبادت کرے۔ تو یہ ہے ذکر کا چسکا، ذکر کی مقدار میں اضافہ۔ کئی مرتبہ ہم نے کہا کہ مدرسے میں اعلان کیا جائے، اتنے 1000 بار درود شریف پڑھنے والے کتنوں کو آقا جانتے ہیں، کتنوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف عشق میں ڈوب کر تحفہ بھیجا ہے، دن گزر گیا توفیق نہیں ہوئی۔ چار دیواری میں رہ کر، مدرسے میں رہ کر، حدیث پڑھ کر بھی ہر وقت کی دعا، نیت کی تصحیح کی طرف، بہرحال اپنے محاسن کی تکمیل اور اپنے رذائل کا تخلیہ اور تطہیر کی طرف توجہ رہے۔ پڑھائی نہیں ہے بیچارہ منورات کو، مسلمات کو پڑھائی نہیں ہے، کیوں جاتے ہیں خانقاہ؟ اپنے اندر تکبری محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ شیخ الحدیث کو بڑھاپے میں تکبر محسوس ہوتا تھا، ام الامراض کتاب لکھی ہے۔ ہفتوں فجر کی نماز مسجد میں نصیب نہیں ہے، غفلت محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کہاں ہے میرے اندر غفلت؟ 2 بدنگاہی کے درمیان 1 گھنٹے کا فاصلہ بھی نہیں رہتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی اپنے گناہ کا احساس ہی نہ کرے۔ بھوک کا نہ لگنا سب سے بڑی بیماری ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا فرماتے ہیں بھوک کا نہ لگنا بیماری ہے۔ آدمی علاج کراتا ہے ڈاکٹر کے پاس، بھوک نہیں لگ رہی ہے صاحب، کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، جی نہیں چاہتا ہے، رغبت نہیں رہتی ہے۔ بے طلبی سب سے بڑی بیماری ہے۔ شیخ سے ملنے کے لیے گیا، گھر سے نکلا، مسجد میں داخل ہوا، کتنی دعائیں پڑھا گھر سے نکلنے کی، بازار سے گزرنے کی، وہاں پر داخل ہونے کی، کم از کم مسنون دعائیں نہیں ہے۔ تلاوت کی کتنی مقدار، کیسے حاضری دی جاتی ہے، بات کیسے سنی جاتی ہے۔ مجلس میں پہنچے سوتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حیران ہو جاتے ہیں ہم، سوا گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے، شیخ کی مجلس میں آرام فرما رہے ہیں۔ ایسا کیا لے کر آئے ہو بھائی؟ کیا کمائی ہے آپ کی؟ کیا پایا؟ بے حسی ہے۔ ایسا آدمی 50 سال بھی رہے، اوندھا گڑا ہے نل کے نیچے، کچھ نہیں آئے گا اسے۔ اعمال کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے جب آدمی اہل اللہ کی صحبت میں جاتا ہے، اعمال کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ ہمارے حضرت کو، 70 سال کی عمر کے قریب ہیں، اپنے والد کی خدمت کی، والدہ کی خدمت کی، معذور بہن کی خدمت کی، کثیر العیال ہیں، کثیر الاسفار ہیں، آنے والوں کی دلجوئی، اسفار کی کثرت، آنے والے ہر مزاج کی رعایت، سخت بول نہ بولنا، تحمل وسعت ظرفی۔ شرم آتی ہے، ہم کتنے جلدی بے قابو ہو جاتے ہیں، آنے والوں سے
کتنا جلدی روکھاپن آ جاتا ہے۔ مولانا عبد القوی صاحب فرماتے ہیں عمل میں کمزوری آتی ہے تو یاد کرتا ہوں حکیم کلیم اللہ صاحب کو، ان کے اعمال کی مقدار کو سوچتا ہوں تو شرم آتی ہے۔ ہزاروں مرتبہ ذکر ہے، درود شریف ہے، زبان رکتی ہی نہیں ہے۔ کتنے اطمینان سے ہوتی ہے جمعہ 12:30 سے لے کر 2:30 بجے تک، کتنی اطمینان سے ہوتی ہے چاشت، تلاوت کی مقدار متعین ہے۔ اعمال کی ہمت پیدا ہوگی جب آدمی واقعتاً طلب کے ساتھ اللہ والوں کے پاس جائے گا۔ کسی کی تلاوت کی مقدار زیادہ ہے، روزانہ 10 پارے پڑھنے والے، 3 پارے پڑھنے والے، لغویات نے ضروریات کا وقت لے لیا، وقت نہیں مل رہا ہے، مسجد میں رہ کر دائیں بائیں چھیڑ چھاڑا، تلاوت کی توفیق نہیں۔ نوافل کی کثرت کے بغیر کسی کو اللہ ملا ہے کیا؟ کبھی تو دل چاہے پورے خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنے، لمبے سجدے کرنے، پوری مسنون دعاؤں کے ساتھ وضو اور رکوع سجدہ کرنے، رکوع کی دعا نہ چھوٹے، قومے کی دعا نہ چھوٹے، وضو پوری مکروہات سے پاک مسنون دعاؤں کے ساتھ ہو۔ عشق رسول میں ترقی ہو گئی۔ اس لیے خانقاہوں میں بھیجا جاتا ہے، مضمون لکھ کر لائیں، خطاب لکھ کر لائیں، ملفوظات لکھ کر لائیں۔ یہ تو ایک ظاہری عمل ہے جو کروایا جاتا ہے، توجہ کے مستحضر ہونے کی ایک علامت ہے جو دیکھی جاتی ہے، یہ مطلوبہ سطح نہیں ہے۔ دعا کرو دعا کرو دعا کرو، آدمی کہتا ہے ایسا کام کر دے اپنے شیخ کی منشا کے مطابق کہ دعا نکل جائے۔ شیخ کہہ دے کہ فلانے کی یاد آتی ہے، فلانے کی کمی محسوس ہوتی ہے، شیخ کہہ دے کہ میرا کوئی عمل نہیں، یہ میرا مرید ہے، میری آخرت میں نجات کا ذریعہ، اللہ پوچھے گا تو کہوں گا کہ یہی لایا ہوں، بس اس شاگرد کو لایا ہوں آپ کے دربار میں، نجات ہو جائے میری۔ ایسے باکمال آدمی بنے، ایسی منشا شناسی کے ساتھ چلے۔ ہم تھے یہاں پر ڈاکٹر فہمیدہ بانو کے اسپتال میں، رات کا کھانا کھا رہے تھے قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ ایک مرید صاحب آئے، بڑے رئیس لیڈر، حضرت میں تو آپ سے مولوی شرم میں بیعت ہوا تھا۔ حضرت نے فرمایا بھائی ڈاکٹر کی پرچی لے کر بکسے میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سے پرچی لکھوا لی دواؤں کی، بکسے میں رکھ لیا، صندوق میں رکھ لیا، کیا ہوگا اس سے؟ نہ اطلاع احوال ہے، نہ اتباع ہدایات ہے۔ مدرسہ بھی چھوڑ دیا، انتظام کا باغی بھی بن گیا، بیوی کے لیے درد سر، سسرال کے لیے مصیبت، محلے کے لیے زلزلہ، بھائیوں کے لیے طوفان، پھر بھی میرے شیخ ہیں، میں ان کا مرید ہوں۔ کیا فکر کی ہے؟ کون سا مرض بتایا ہے؟ نماز پڑھاتا تھا پہلے، فجر میں دیر سے جاتا تھا، اب مرید ہوں کسی کا، ابھی بھی دیر سے جاتا ہوں۔ مدرسے میں پڑھاتا تھا، پہلے بھی آدھا گھنٹہ لیٹ جاتا تھا، اب بھی 1 گھنٹہ لیٹ جاتا ہوں، دھاگ ڈالتا ہوں، فلانے شیخ کا مرید ہوں۔ تو تصوف نے زام میں اضافہ کیا، عجم میں اضافہ کیا، کسل مندی میں اضافہ کیا، بے ترتیبی میں اضافہ کیا، یا انضباط میں اضافہ کیا، پابندی میں اضافہ کیا، حوالگی میں اضافہ کیا، نیند پر قابو میں اضافہ کیا، پوچھ کے چلنے میں اضافہ کیا،
تصوف حقیقت پسندی کا نام ہے، خود فریبی کا نام نہیں ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے آپ کو بے نمبری بنا کر رہو، نمبر تو اللہ لگائیں گے، قیامت کے دن لگائیں گے۔ 100 نمبر لگا کر جی رہا ہے، باپ بھی ٹوک دے ناراض ہو جائیں گے، ماں بھی ٹوک دیں تو اور ناراض ہو جائیں گے، ناظم صاحب ٹوک دیں اور ناراض ہو جائیں گے۔ بڑے ڈرتے ہیں چھوٹوں کو ٹوکنے سے۔ آ گیا ہلاکت کا وقت، آ گیا بربادی کا وقت، مفوضہ کام نہیں ہو رہے ہیں تو پھر جن کاموں کی ترغیب دی جاتی ہے وہ کیا کرے گا؟ ملازمتی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی ہے، حقیقی ذمہ داری، ایمانی ذمہ داری، ملی ذمہ داری کیا پوری ہو پائے گی؟ ملازمتی ذمہ داری نہیں ہو پا رہی ہے۔ جس کی تنخواہ لے رہا ہے، جو کتاب دی جا رہی ہے، جو جماعت حوالے کی جا رہی ہے، ان ارادوں کے ساتھ جائیں گے، بے انتہا ترقی ہوگی، بے انتہا ترقی ہوگی۔ خلافت کا انتظار، سلسلوں کا تقابل، یہ کوئی سمجھداروں کا طریقہ نہیں ہے۔ میرا علاج ہو جائے وہی دواخانہ بہتر ہے، جس ڈاکٹر کی توجہ مجھ پر ہو جائے وہی ڈاکٹر بہتر ہے۔ میرا شیخ ہی میرے لیے انفع ہے، افضل کون ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ رشید گنگوئی فرماتے تھے اگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی موجود ہو، جنید و شبلی بھی آ جائیں تو ہم نگاہ نہیں اٹھائیں گے۔ استفادہ سب سے کیا جائے گا، اتباع اپنے شیخ کی جائے گی، احترام سارے ائمہ کا ہوگا، تقلید اپنے امام کی ہوگی، ایمان سارے نبیوں پر ہوگا، اتباع اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی۔ یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم سلیم کی دولت عطا فرمائے، عمل مقبول کی دولت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔